لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ یہ بے شک سماعت فرمائے، یہ کربلا میں بٹایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ کربلا میں بتایا علی کے بیٹوں نے، یہ دین حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا، یہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا، یہ دین حق پہ ہے پہرا علی کے بیٹوں کا۔ اور یہ بے شک سماعت فرمائے، حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک، 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 بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، بڑا ہی پاک ہے شجرہ علی کے بیٹوں کا، لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ میں تم سے اس پر کچھ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میری امتیوں، تمہیں جو کچھ بھی ملا میرے صدقے سے ملا، جان ملی میرے صدقے سے ملی، مال ملی میرے صدقے سے ملا، اولاد ملا میرے صدقے سے ملا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ اس پر اجر طلب نہیں کرتا، اس لیے کہ میں تمہیں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے، اس لیے تو میرے اچھے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر و کثیر عطا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ووجدک عائلا فاغنا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک میں نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات کے داتا ہے، اور یہ مخلوق خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کے بھکاری ہیں۔ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار کے در سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ آئیے میں بتاتا چلو، ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو امام حسین کے بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، ان کے بچپنے کے دور میں لے جانا چاہتا ہوں، ان کے بچپنے کے زمانے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ فاطمہ سے نکلے اور اپنے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے، جب حجرہ فاطمہ سے نکلے اور اپنے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یعنی مسجد نبی میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کے حالت میں تھے۔ جب میرے آقا امام حسین نے اپنے نانا جان کو سجدے کے حالت میں دیکھا تو آقا میرے آقا حسین اپنے نانا جان کے پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں، پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آقا حسین اپنے نانا جان کے پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، سجدہ طویل کر دیتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک اپنے سجدے کو اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک کہ امام حسین خود بخود اپنے نانا جان کے پشت انور سے نیچے نہیں اتر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے پشت انور پر اتنے دیر تک بیٹھے رہ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے دیر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کی، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کل کربلا کے میدان میں میرے نواسے کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ 72 لوگ شامل ہوں گے، اس کے ساتھ 72 لوگ ہوں گے، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے کے حالت میں 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا تھا۔ جب آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کے پشت انور سے نیچے اترے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھا لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا آپ سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی؟ کیا آپ سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، مجھے کوئی حکم نہیں ہوا تھا کہ میں سجدہ طویل کر دوں، میں سجدہ لمبا کر دوں، مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا، میں نے سجدہ اس لیے دراز کر دیا کہ میرے پشت انور پر میرا نواسا میرا حسین بیٹھا ہوا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میرے دل نے پسند نہ کیا کہ میں اپنے سر کو جلد سے جلد سجدے سے اٹھا لوں، جلدی سجدے سے اٹھا لوں، اور میرا بیٹا حسین میرے پیٹ سے گر جاتا تو اسے اذیت پہنچ جاتی، اسے چوٹ لگ جاتی، اسے تکلیف ہوتی۔ اگر میرے بیٹے امام حسین کو چوٹ لگتی تو مجھے تکلیف ہوتی، مجھ محمد کو تکلیف ہوتی۔ اگر اسے اذیت پہنچتی تو مجھے اذیت پہنچتی، اگر اسے تکلیف ہوتی تو مجھے تکلیف ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا، اس لیے کہ میرے پشت انور پر میرا کوئی اور نہیں۔ کربلا کا شہنشاہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، قربان جاؤ اسود حسین پر مسلمانوں، جس کے خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ بند کر دیا، جس کے خاطر شہنشاہ دو عالم نے سجدہ دراز کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، میرے حسین سے محبت کرنا، میرے حسین سے الفت کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مسلمانوں، اگر ہمارے دلوں میں امام حسین کی سچی محبت ہے، اگر ہمارے سینے میں امام حسین کی سچی الفت ہے، تب ہماری تمام عبادتیں قبول ہوں گی۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے حسین سے بغاوت کی اس نے مجھ سے بغاوت کی، جس نے حسین کو غضبناک کیا اس نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو غضبناک کیا، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کیا اس نے خدا تبارک و تعالی کو غضبناک کیا، اور جس نے خدا تبارک و تعالی کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو امام حسین کی محبت کے بارے میں بتایا کہ میرے حسین، میرے حسن اور حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ اگر آئیے میں آپ کو حضرت عباس علمبردار کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں، جس کو سننے کے بعد حسینی کا دل دہل جائے گا کہ حضرت عباس علمبردار نے کربلا میں اپنے بازو کو کٹا دیا۔ میں اسی عباس علمبردار کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، امیر المؤمنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بھائی حسین، آپ مجھے اجازت طلب فرمائے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں میدان کارزار میں جاؤں اور نانا جان کی امت، نانا جان کے پیارے نواسوں کو پانی پلا دوں، نہر فرات سے پانی لا کر انہیں ان کی پیاس کو بجھا دوں۔ میں انہیں کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حضرت عباس علمبردار عرض کرتے ہیں بھائی حسین، اللہ کی قسم ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے لیے اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں قربان ہو جاؤں، یا نہر فرات سے ایک مشک پانی لے کر آؤ اور ان پیاسوں کی پیاس
پیاس کو بجھا ہوں آقا حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس علمبردار اتنا کہتے ہیں کہ بھائی حسین آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر فرات سے جاؤں اور پانی لے کر آؤں یا میں قربان ہو جاؤں یا ان نم پیاسوں کی پیاس کو بجھا دو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نہر فرات پر جاؤں اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آؤں حضرت عباس علمبردار آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا حسین نے جب حضرت عباس علمبردار کے اتنا جملہ سنا تو آقا حسین زاروں کا دار رونے لگے اور فرمائے اے عباس اے میرے بھائی عباس میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو میرے خیمہ کی نگرانی کرنے والے تم ہو اب تمہارے بعد میرے علم کو کون اٹھائے گا میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا حضرت عباس علمبردار زاروں کا دار رونے لگے اور عرض کیا بھائی حسین اے ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو جائے میری جان آپ پر قربان ہو جائے خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا اب بس میری آخری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پلا کر میں بھی جلد سے جلد اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے پاس پہنچ جاؤں حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کارزار میں جانے کے لیے بار بار اصرار کر رہے ہیں بار بار اجازت مانگ رہے ہیں حضرت عباس علمبردار کے بار بار اصرار کرنے کے بعد مجبور ہو کر آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار کو اجازت دے دی حضرت عباس علمبردار کو اجازت مل گئی جیسے ہی حضرت عباس علمبردار کو اجازت ملی حضرت عباس علمبردار تیار ہوتے ہیں گھوڑے کو تیار کرتے ہیں اور ایک مشت اپنے کاندھے پر لٹکاتے ہیں اور گھوڑے کو لے کر نہر فرات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں قریب پہنچتے ہیں تو للکارتے ہوئے یزیدی ناپاک بے دین فوجیوں کو للکار کر کہا اے یزیدی ناپاک بے دین فوجی ہو اے بے رحم انسان ہو تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے جو ظلم و ستم کیا ہے میں تم سے اب بھی کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے تم اپنے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور آل رسول پر پانی بند نہ کرو اور ان پیاسوں کو پیاس سے نہ تڑپا ہو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو پیاسوں سے نہ تڑپا ہو لیکن مسلمان ہو ظالم یزیدی کے سینے میں پتھر کی جگہ شاید دل کی جگہ شاید پتھر کا ٹکڑا تھا اس لیے کہ حضرت عباس علمبردار کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا بے رحم ظالم یزیدوں نے حضرت عباس علمبردار پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں تیروں کی بارشیں کر دیتے ہیں حضرت عباس علمبردار کے اوپر جب تیروں کی بارش ہوتی ہے تو حضرت عباس علمبردار نعرے تکبیر بلند کرتے اور تلوار کو لہراتے ہوئے یزیدی ظالموں کے سامنے کود پڑتے ہیں اور یزیدی ظالموں کے سر پر اپنے تلوار سے وار کرتے ہیں کاغذ مولی کی طرح کاٹتے ہوئے نہر فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں نہر فرات کے قریب پہنچنے کے بعد نہر فرات سے مشکیزہ میں پانی بھرتے ہیں پانی بھرنے کے بعد اپنے کندھے پر لٹکا لیتے ہیں اور پانی پینے کا جب پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں اور پانی پینے کے لیے چلو میں لیتے ہیں جب چلو جیسے ہون کے قریب پہنچتا ہے تو اس سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے حضرت عباس حضرت علی اصغر شیر خدا کے خشک زبان اور ان کا رونا اور بلکنا یاد آ جاتا ہے حضرت عباس علمبردار چلو میں لیا پانی نہر فرات میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہر فرات تو گواہ رہنا تیرا پانی کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک مجھ پر حرام ہے جب تک میں اپنے نانا جان کے نواسوں کو نہر فرات کا پانی نہ پلا دو حضرت عباس علمبردار پانی نہیں پیتے ہیں پانی کو دریائے فرات میں پھینک دیتے ہیں پھر حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑے کو اجازت دیتے ہیں اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ اب تو پانی پی ہے گھوڑے کی وفاداری دیکھو اپنے مالک سے کس طرح گھوڑا وفادار ہے کہہ رہا ہے اپنے زبان میں اپنے مالک سے کہہ رہا ہے اے میرے مالک جب میرا مالک نہر فرات سے پانی نہیں پی سکتا میں تو آپ کا غلام ہوں میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جب میرا آقا پیاسا رہ سکتا ہے تو میں بھی پیاسا رہ سکتا ہوں حضرت عباس علمبردار پھر وہاں سے اٹھتے ہیں نہر فرات سے پانی لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خیمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو خیمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو ابن سعد نے اپنے لشکروں سے کہا کہ خبردار اگر یزید خبردار اگر مشکل کا ایک پانی امام حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ بچ نہیں سکتا اگر شیر خدا کو پانی مل گیا اگر شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا اتنا سننے کے بعد
یزیدی ظالموں نے حضرت عباس علمبردار کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، حضرت عباس علمبردار کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں کی برسات کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار کو پر چاروں طرف سے جب تیروں کی بارش ہونے لگے تو اس میں سے ایک لعین ملعون یزیدی نے حضرت عباس علمبردار پر دھوکے سے وار کیا، ایسا وار کیا اللہ اکبر کہ حضرت عباس علمبردار کا دایاں بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس علمبردار جلدی سے اپنے بائیں ہاتھ سے مشکیزہ کو پکڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکا لیتے ہیں۔ پھر ایک ظالم یزیدی نے ایک ایسا تیر ایسا تلوار مارا کہ آپ کا بائیں بازو بھی کٹ کر زمین پر گر گیا کہ آپ نے فوراً اپنے دانتوں سے مشکیزہ کو پکڑ لیتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، گھوڑے سے دوڑاتے ہوئے دشمنوں کو گھوڑے کی لگام سے مارتے ہوئے نہر پورا اپنے گھوڑے سے دشمنوں کو مارتے ہوئے خیمے کے قریب پہنچتے ہیں۔ جب خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، خیمے کے قریب پہنچنے والے ہی تھے کہ ایک ظالم یزیدی نے ایک ایسا نشانہ لگایا کہ مشکیزہ میں جا کر سوراخ کر دیتا ہے اور مشکیزہ کا سارا پانی گر جاتا ہے اور حضرت عباس علمبردار کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، زخموں سے نڈھال ہو کر حضرت عباس علمبردار گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے بھائی حسین اپنے بھائی کی خبر لیجئے، اے بھائی حسین اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ جیسے ہی حضرت عباس علمبردار کی آواز آقا حسین کے کانوں میں پہنچتی ہے تو آقا امام حسین اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عباس علمبردار کو دیکھتے ہیں دوڑ کر حضرت عباس علمبردار کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمبردار خون میں نہائے ہوئے ہیں، خون میں لطپت ہے اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار سے پکار کر کہتے ہیں، اے میرے بھائی عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی میرا سہارا نہیں ہے۔ حضرت آقا امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں، چہرے پہ بوسہ دینے کے بعد تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ آقا امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمبردار کی روح جس میں اطہر سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، میں زیادہ آپ تمام حضرات کا ٹائم لے لیا جو کہ مجھے 15 منٹ کا ٹائم ملا تھا، میں نے پھر بھی اجازت دے کر آپ کے سامنے